بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید انصاری کے ساتھ ایس ایس پی میرپور خاور علی شوکت. ایس پی صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ سماج، پولیس، مجرم، ایک ایسا کھیل جس میں خیر و شر کی جنگ جاری؟ اس پہ یہ بڑا ٹرکی کوشچن ہے، کیونکہ سوسائٹیز بیسیکلی جو بھی مثالی سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ نظم و ضبط ہوتا ہے، اور یہ قدرت کا قانون بھی ہے کہ سزا جزا کا کنسیپٹ موجود ہے جس پہ ہمارا ایمان بھی ہے. سیم اسی طرح جو ریاستیں ہیں، مثالی ریاستیں ہوتی ہیں جہاں پہ سوشل ویلفیئر ہوتی ہے، تو وہاں پہ سزا جزا کا کنسیپٹ موجود رہتا ہے اور بڑا سخت قسم کا وہاں پہ نظام ہوتا ہے. تو جو ہماری سوسائٹی ہے یہاں پہ جرم تو کرتے ہیں مجرم، لیکن ان کی ریہیبلیٹیشن کا کوئی پروسیس نہیں ہے. کرمنل جسٹس سسٹم ہے جہاں پہ پولیس ہے، جوڈیشری ہے اور پرزنر. تو موسٹ نگلیکٹڈ پارٹ آف آور کرمنل جسٹس سسٹم از پرزن. پرزن ڈپارٹمنٹ کا جو سماج میں وہ لوگ جس کو میں بیمار کہوں گا، وہ لوگ جو سائیکولوجیکلی ایشوز ہوتے ہیں، کئی فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ جرم کرتے ہیں اور وہ پھر قید کاٹتے ہیں. تو وہ قید جہاں پہ ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہونا چاہیے، اسے کارآمد شہری بنانے کے لیے بہترین نظام ہونا چاہیے، معذرت کے ساتھ اس طرح سے ہمارے ہاں نہیں ہے. تو جن ملکوں میں آپ دیکھیں گے وہاں پہ جدید سسٹم ہے اور سوسائٹی ایک مثالی سوسائٹی ہے، تو وہاں پہ جو پریزن کا سسٹم ہے وہ بڑا آرگنائز ہے اور وہاں پہ ریہیبلیٹیشن پراپرلی ہوتی ہے. جو قیدی یا جو مجرم وہاں سے جرم کر کے سوسائٹی میں جب جاتا ہے تو جب وہاں سے نکلتا ہے وہ یا تو وہ اسکلڈ ورکر کے طور پہ نکلتا ہے، نہیں تو اس کی ریہیبلیٹیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ جا کے اس سوسائٹی میں ایک کارآمد شہری ثابت ہو. اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سماج میں مختلف اچھے کام ہو رہے ہیں. بہت سی سماجی تنظیمیں ہیں جو لوگوں کو، لیس پریویلیجڈ لوگوں کو ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اوور آل اس کنسیپٹ کو، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پہ پاکستان میں کافی فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. اس سے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، جو ڈاکومنٹیشن ہے پراپرلی وہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ایکسٹرنل آڈٹ موجود ہے یا نہیں ہے اس کا. تو میں اسپیشلی کورٹ کو یہاں پہ ضرور کوٹ کروں گا کہ ان کی جو کوالٹی آف ورک ہے وہ کافی اچھا ہے، وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے کمپیٹیبل ہے. اس کے ساتھ مل کے ریسنٹلی پولیس نے ابھی پبلک واش رومز کا ایک پروجیکٹ تھا یہاں پہ، کیونکہ ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں اور بڑی تعداد میں شہری آتے ہیں اور پبلک واش رومز نہیں تھے اس طرح سے، خاص کر ہینڈی کیپ جو لوگ ہیں، اسپیشل جو ہیں ہمارے لوگ. تو ان کے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نے یہاں پہ وہ کنسٹرکٹ کیے ہیں اور آج اس کا اناگوریشن بھی ہے. تو اس طرح کے ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہونے چاہیے فلاحی اداروں کے، اور جو میرپور کے جو ہمارے تارکین وطن ہیں جن کا ایک بڑا کردار ہے میرپور کی ترقی میں اور اوورآل آزاد کشمیر کی ترقی میں، تو ان کو اس طرح کے پروجیکٹس میں ود دا کنسلٹیشن آف ڈپارٹمنٹس، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس، وہ کرنے چاہیے اور اس پہ سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے کوالٹی کو. کورٹ نے آرفنس کے لیے کام کیا، اس کے علاوہ وڈوز کے لیے کام کیا، اور ریسنٹلی جو ابھی وہ جو ریسنٹلی ہم نے وزٹ بھی کیا تو وہاں پہ جو ہاسپٹل بنا رہے ہیں، اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. تو وہ ریسنٹلی ان کا ایک پروجیکٹ ہے، انہوں نے جو کورٹ کے سربراہ ہیں ان کا برین چائلڈ ہے کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہونا چاہیے جس میں آل فیسلٹیز ود آؤٹ پیئنگ اینی فی ہونی چاہیے. تو اس طرح کے پروجیکٹس ڈیفینیٹلی سوسائٹیز میں ہوتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے تاکہ سوشل ویلفیئر ہو. ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر طاہر محمود صاحب یہاں پر این جی اوز کوآرڈینیشن کونسل کے بھی یہاں پہ ذمہ دار ہیں، اور ڈاکٹر طاہر صاحب بتاتے ہیں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، ہمیں اپنے حصے کی روشنی پھیلانی چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی وہ کرنا چاہیے، کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ آپ دیکھیں کہ چیلنجز ڈیفرنٹ ہیں، ماڈرن چیلنجز ہیں. اب وہ سسٹم نہیں رہا کہ آپ نے اگر ایک اپلیکیشن آتی ہے تو آپ جو کمپلیننٹ ہے اس کو آپ 3-4 دن تک ڈیلے کرتے رہیں. وی ہیو ٹو رسپانس ود ان 24 hours ویدر وی وانٹ ٹو گو فار FIR اور اس کو ہم نے کرنا ہے، استغاثہ کرنا ہے. تو یہ جو اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس میں ویلفیئر کے پروجیکٹس بھی ہم شروع کیے ہوئے ہیں ہم نے. اس میں سب سے بڑی بات جو میں نے پہلے بھی کی کہ ہماری باقی ویلفیئر آف سوسائٹی ہو رہی ہے. جو میں اس لیے بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو مجرم ہے وہ بیمار ہے. سوسائٹی میں وہ شخص جو جس سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے وہ میرے نزدیک ایک بیمار آدمی ہے جس کا علاج ہونا ضروری ہے.
تو اس کی ریہیبلیٹیشن اس طرح سے ہے نہیں. آپ دیکھیں کہ ڈرگ کا ایڈکٹیڈ کتنے لوگ ہیں, اور میر پور میں آتے ساتھ یہ جو آئی جی پی آزاد کشمیر ان کا وین تھا, ڈی آئی جی جو میر پور ڈوین ہے ان کا وین تھا کہ ڈرگ فری میر پور ہونا چاہیے اور اسٹیٹ ہونی چاہیے. تو اس پہ ہم نے بہت زیادہ کام کیا, ڈرگ پیڈلرز پہ ہم نے کام کیا, کیا چھوٹے کیا بڑے. ہم نے تقریباً 70 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ڈرگ پیڈلرز وہ فرسٹ منتھ میں ہم نے اریسٹ کیے. تو وہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کرنے کی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسی چیز آرگنائز چیز ہونی چاہیے کہ آپ ایک طرف ڈرگ کے خلاف کیمپین تو کر رہے ہیں, لیکن جو بیمار لوگ ہیں جو ڈرگ ایڈکٹیڈ ہیں ان کے لیے بھی ادارہ ہونا چاہیے ریہیبلیٹیشن کے لیے. تو این جی اوز بے شمار کام کر رہی ہیں, لیکن جو سوشل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ایسے ادارے جو کہ ریہیب کریں لوگوں کی, تاکہ وہ بہتر شہری بن کے سوسائٹی کا حصہ بن سکیں. جی, اب ہم بڑھتے ہیں جناب چودھری اختر صاحب کی جانب. کورٹ کے اس بڑے پروجیکٹ کے خواب دیکھنے والے چودھری اختر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. چودھری اختر صاحب, آج آپ پبلک واش رومز کا ایک پروجیکٹ آپ نے یہاں پہ لانچ کیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت. ایس ایس پی خاور علی شوکت صاحب جو ہیں اور ان کی پوری ٹیم جو ہے اس پہ اپریشیٹ کر رہی ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ جنید بھائی, پروجیکٹ کا آغاز آج نہیں ہوا, آج ایک اور پروجیکٹ ماشاءاللہ مکمل ہو چکا ہے. یہ پروجیکٹ ہم نے 3 سال پہلے لانچ کیا تھا, اور لانچ کیا تھا اسلام آباد میں جو ہمارا دار خلافہ پاکستان کا. وہاں کیپٹل میں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی اسپیشل بندہ ہے. انگریز تو اسپیشل کہتے ہیں, بدنصیبی سے ہم ان کو معذور کہتے ہیں, جو چل نہیں سکتے, جو بھی ان کی وجوہات ہوتی ہیں, بیماری ہوتی ہیں, ان کا بھی دل کرتا ہے کہ سیر و تفریح کے لیے جانا, شاپنگ پہ جانا. اوورسیز ہمارے تارکین وطن ہیں بہت سے آتے ہیں, ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم شاپنگ کے لیے جائیں. جب سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ ہے واش روم کا ان لوگوں کے لیے. سو ہم نے ٹرننگ ڈسیبلٹی ٹو ایبلٹی کا یہ پروجیکٹ ہے سی ڈی اے کے ساتھ مل کر اسلام آباد میں شاہ فیصل مسجد, دامنے کو, F10, F11 پارک, مختلف about 32 سائٹس پہ ہم نے واش رومز میل فیمیل اور خاص طور ویل چیئر ایکسیسیبل واش رومز ہم نے بنا کے دیے. میری خواہش یہ ہے اور خواب یہ ہے کہ ہم اپنے کیپٹل کو, دار خلافہ کو, اسلام آباد کو دنیا کا پہلا کیپٹل بنائیں جہاں ہر جگہ پہ آپ کو ویل چیئر ایکسیسیبل واش رومز ملے. پھر ہم آگے اپنے خوبصورت شہر میر پور میں, یہاں بھی بہت سے اوورسیز ہیں, بہت سے لوکلز لوگ ہیں. لوکلز کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن اوورسیز آیا وہ میر پور سے ہوں, ڈڈیال سے ہوں, چکواری سے ہوں, چکسواری سے ہوں, جب شاپنگ کے لیے آتے ہیں تو واش روم کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم نے آغاز کیا تھا غالباً 8-9 ماہ پہلے, جو پہلا بنایا تھا. ہم مختلف 5-6 جگہوں پہ بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ایزی ایکسیسیبل یہ واش روم, ویل چیئر ایکسیسیبل واش رومز کا ایکسیس ملے. ایک بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ فرسٹ ورلڈ کنٹری میں رہتے ہیں. خاور علی شوکت صاحب سے بھی میری بات ہو رہی تھی آف کیمرہ کہ ہم اس دنیا میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں تو اویلیبل ہیں, ساتھ ایچ آر بھی, انسانی رویے بھی ٹرینڈ ہیں. ہم واش روم یوز کرتے ہیں لیکن اس کو اتنا صاف چھوڑ کے نہیں جاتے جتنا آنے سے پہلے تھے. ان رویوں کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں, آپ نے یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ہم پہنچ رہے ہیں فرسٹ ورلڈ کنٹری کے ساتھ, ہمارا کوئی مقابلہ تو نہیں ہے, لیکن انسان ہم بھی ویسے ہی ہیں. خدا نے ہمیں بھی وہی صلاحیت دی ہے, صرف ہے کہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا. تو شعور آ رہا ہے آہستہ آہستہ, رفتار ہماری کم ہے لیکن انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے. کسی سے کم نہیں ہے, لیکن آہستہ 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 اویئرنیس پہنچ ہی جائے گی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا دن آئے کہ ہم بھی فرسٹ ورلڈ کنٹری کھلوائیں. آخری بات, آپ نے ایک چھوٹے سے ایک گھر سے سفر کا آغاز کیا اختر بھائی, اور برِ صغیر کا سب سے بڑا ہوم فار دا لیس پریویلیجڈ چلڈرن بنا دیا. پھر آپ یہاں سے نکلے, آپ پورے پاکستان میں نکل گئے, کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی, اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. تو یہ سفر رک نہیں رہا, لیکن لوگوں کو یہ خوف ہے. ہر انسان جو کہ دنیا میں آتا ہے اس نے چلے جانا ہے. کہیں آپ برطانیہ واپس چلے گئے یا کہیں ہم آپ سے محروم ہو گئے تو یہ پروجیکٹس کہیں رک نہ جائیں. جیسے حاجی سلیم صاحب جو ہیں, انہوں نے کشمیر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا, لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی اولاد نیک نکلی الحمدللہ. رافع سلیم اور ان کی ٹیم اس کو دیکھ رہے ہیں.
डॉक्टर ताहिर साहब यहाँ पे डायलिसिस सेंटर को देख रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर कौन करेगा अगर आप यहाँ से कहीं कनाडा, अमेरिका या किसी और मुल्क में चले गए सर? जनेद भाई, आपने ये सवाल किया था 18 साल पहले किराए की बिल्डिंग में कि आपके बाद क्या होगा, तो मैंने आपको यही कहा था कि एक वक्त आएगा कि मेरे ये बच्चे इसको चलाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे वो बच्चे जिनको माशरा यतीम कहता है इस अदारे को चला रहे हैं। हाजी सलीम साहब, अल्लाह उनकी मफ़रत करे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और आगे आपने बताया कि उनकी जो औलाद है, राफ़े हैं, राशिद हैं, माशाल्लाह अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन उनकी तो 2-3 बेटे हैं, मेरे तो हज़ारों बेटे हैं। अल्लाह अकबर। ये कैसे मुमकिन है कि इस प्रोजेक्ट को कुछ हो सकता है? ये नहीं, ये अदारे ऐसे नहीं बने कि एक इंसान के ऊपर ये मुश्तमिल है, ये कभी हो ही नहीं सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला जब लोगों की ज़कात या सदक़ात हमारे झोली में डालता है तो हम तक वो महरूम नहीं रखता। सुभान अल्लाह। आप ये देख सकते हैं कि एक वक्त तक लोग सवाल करते कि किराए की बिल्डिंग से एक कोर्ट नहीं, दूसरा कोर्ट भी 1 साल पहले ऑपरेशनल हुआ सवाबी में। पूरे पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं, करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। अब जो नया प्रोजेक्ट है कश्मीर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए जो बनने जा रहा है, 500 बेड के ऊपर 12 अरब रुपए का हॉस्पिटल, ये क्यों और कैसे बन रहा है? ये इन बच्चों की दुआओं से बन रहा है। अल्लाह। ये अदारा इंशाअल्लाह अपनी पहचान आप है, और इसमें एक ऐसा निज़ाम हमने बना दिया। सबसे जो अच्छी बात है और सबसे बड़ी बात है, इसको मैंने अपनी ख़ानदान की रियासत नहीं बनने दिया, क्योंकि मैंने दूसरे अदारों की तरह अपने ख़ानदान का कोई भी फ़र्द गवर्निंग बॉडी या ट्रस्टी में नहीं डाला था। ये भी मैं आपको याद करा दूँ, ये फैमिली एंटरप्राइज नहीं, आपको मैंने ये बताया था 18-19 साल पहले, और आज भी हम उस पर अटल हैं। ये अवामी अदारा है, लोग इसको ओन करते हैं। हमारी कामयाबी का राज है कि लोग इसको अपनाते हैं, लोगों ने अपनाया है, लोग इसको ओन कर रहे हैं। ये मेरा या किसी फ़र्द या किसी ख़ानदान का नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं समझता हूँ जिस रफ्तार से कोर्ट माशाल्लाह एक्सेल हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, कोई पाकिस्तान में अदारा नहीं। और सबसे जो अच्छी बात जो हुई है इन 19 सालों में, हमारी क्रेडिबिलिटी है, लोग हम पे एतमाद करते हैं। देखिए ईदी साहब, ईदी साहब का कोई मुकाबला नहीं। मैं आपके आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मेरी एक गुजारिश है आपसे और सबसे, खुदारा ईदी का कोई मुकाबला नहीं, और किसी को अब्दुल सत्तार ईदी ना कहिएगा, ना मुझे ना किसी को। मेरी अब गुजारिश है, अब्दुल सत्तार ईदी हम सब मिलकर भी नहीं बन सकते, तो उनके कामों के नक्शे कदम पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल सत्तार ईदी के जो काम करके गए और जो चल रहे हैं ना, आम इंसान को पता भी नहीं है। तो अब्दुल सत्तार ईदी बनना कोई आम सा काम नहीं है। आखिरी बात आपसे चाहिए मुझे कि ये दोनों साहिबान मेरे प्रोग्राम में जो दिखाएंगे, खावर अली शौकत साहब, महकमे पुलिस जनाब आमिर नवाबी साहब, राजा साहब बैठे हैं यहाँ पे, पूरी टीम बैठी है यहाँ पे, अख्तर साहब, आप मैं देख रहा हूँ इनके साथ डे 1 से हैं। इस पॉजिटिव चीज़ को आप सम अप करें। हमने ये शहर का ये तो मामूली काम है, यही कोशिश की थी कि यार लोग बाहर से आते हैं, बच्चे साथ होते हैं, कहीं कोई जगह नहीं है इस तरह की, इंतज़ामिया को साथ मिलाया, पूरे शहर का सर्वे किया, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स जो थे वो हमने पॉइंट आउट किया कि यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, यहाँ। उसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, वो आती रहती हैं हर काम में, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन ये जो है, ये हम SSP साहब के ऑफिस में बैठे हैं, मैं उनको मुखातब करके कह रहा हूँ, ये उनकी ज़िम्मेदारी है आगे इसको चलाना है, इसको ऑर्डर में रखना। ऐसा नहीं हो कि जिस तरह हमने एक यहाँ बाहर बनाया है वो बंद पड़ा है। कमिश्नर साहब भी थे, SSP साहब भी थे, DIG साहब भी थे, जब उसकी ओपनिंग की है, शायद आप नहीं थे मेरा ख्याल है, तो वो अभी बंद पड़ा है। वो बंद वाला हालत ना हो, यहाँ जो बना है, हम तो इधर ही हैं ना, हम तो हाज़िर हैं, हमें जब बुलाएंगे करेंगे। पब्लिक वेलफेयर के लिए हम हर वक्त हाज़िर हैं, बगैर किसी ईलो उजत के। तो अल्लाह ताला खैर करेगा, आप दोस्तों की दुआएं साथ रहेंगी तो ये सारे मामला ठीक चलते रहेंगे। अच्छे काम को अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करना सीखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।